خلاف مزاج واقعات کا پیش آنا، اور ایسے حالات میں ایک شخص کا دوسرے کو تسلی دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ آزمائش اور پریشانی جو ہے کسی بھی شخص پر آ جائے تو دوسرا آدمی اس کو تسلی کے کلمات کہے اور اس کو حوصلہ دے، اور کسی پر پریشانی حالات آ جائیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے کہ اس آدمی پر جو پریشانی ہے شاید اس سے اللہ ناراض ہے۔ ہمارے ماحول میں یہ بات چلتی ہے، اس آدمی سے خدا ناراض ہے اس وجہ سے ایسا ہے۔ اب اللہ کے جو رسول تھے، اللہ کے جو نبی تھے، ان سے تو خدا ناراض نہیں تھا، وہ کیوں پریشان ہوئے، کیوں بیمار ہوئے، قرض کیوں آئے ان پر، مرض کیوں آئے ان پر، طرح طرح کے حالات سے انبیاء دوچار ہوئے۔ بیماریوں میں دیکھیں تو صاحب فراش تک ہوئے، طویل بیماریاں پائیں۔ اولاد کے دکھ دیکھیں تو 40 سال تک خدا نے اپنے نبیوں کو رلایا۔ یعقوب علیہ السلام نہیں روئے؟ تو آزمائش کا آنا یہ ناراضگی کا سبب نہیں ہے کہ اللہ اس وجہ سے ناراض ہو گیا اس سے، بلکہ یہ رفع درجات کا سبب ہے۔ نبیوں کے مقامات کو اللہ تعالیٰ دن بدن بڑھاتے تھے، انبیاء کے مقامات دن بدن بڑھتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص پر کسی اعتبار سے بھی اگر کوئی پریشانی آ جائے، قرض آ جائے، مرض آ جائے، اب آپ حیران ہوں گے انسان کو عزت نفس کتنی عزیز ہے، اور کوئی کسی کی عزت پر نشان لگا دے کہ یہ بدکار ہے، اس کی زندگی کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، انبیاء پر یہ الزام بھی لگے۔ انبیاء پر اس طرح کے فکرے بھی لوگوں نے کسے، موسیٰ علیہ السلام پر لگے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی حال میں اس کو ناراضگی سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے کہ خدا ناراض ہے، کیونکہ مومن پر آنے والے حالات کو آزمائش کہا جاتا ہے، اور آزمائش دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی مسلمان پر جب لاتے ہیں تو وہ اس کے رفع درجات کا سبب ہوتی ہیں۔ اب اس آزمائش میں انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اس دوسرے انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ اس آزمائش میں یہ اس کی تسلی کا کتنا باعث بنا ہے۔ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے کہ مجھ پہ خدا آزمائش لے آئے، بلکہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ سے محفوظ رہنے کی التجا کرے کہ یا اللہ ایسی آزمائش نہ آئے مجھ پر، بلکہ ایسی آزمائش آئے جو مجھ پہ آئے اور گزر جائے اور مجھے اس کا پتہ نہ چلے۔ اللہ اس پہ قادر ہے۔ اگر آپ انبیاء کے قصص اور واقعات قرآن کے تناظر میں دیکھیں، پڑھیں اور سنیں، تو صرف سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ خدا نے انبیاء میں کسی کو بادشاہت نہیں دی۔
سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو خدا نے ایسا بنایا تھا جو چاہتے تھے ہوتا تھا. اور قریب میں زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور زکریا کو آرے سے چروا دیا، سلیمان کو تخت پہ بٹھا دیا، ہوا اور فضا کے اندر چلنے والے پرندوں کو بھی تابع کر دیا. تو انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں، حالات آئے اور طرح طرح کے حالات آئے، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں. اور جو اس پریشانی اور آزمائش سے گزر گیا اور اس آزمائش اور پریشانی میں جان کی بازی بھی ہارا. اب دیکھیں صحابہ کے سامنے آخرت ہے، جنت ہے. ایک صحابی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں کافر سے لڑوں جب، جہاد میں جاؤں جب، تو وہ میرے اعضاء کاٹ دے، ناک کو کاٹے، کان کاٹ دے، آنکھیں نکال دے. اور جب میرا آپ سے آمنا سامنا ہو، جب آپ کی ملاقات ہو، تو اللہ آپ مجھ سے جب پوچھیں کہ عبداللہ تیری آنکھیں کہاں گئی، تیرا ناک کدھر گیا، تیرے کان کدھر گئے، تو میں جھوم کر کہوں یا اللہ تیرے نام پر کٹ گئے، تیرے نام پر فدا ہو گئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا امتحان ایک شخص خود مانگ رہا ہے، یعنی اس کے سامنے کوئی زندگی ہے، اس کے سامنے کوئی نظم موجود ہے. آج فلسطین کے اس مسئلے میں سیکولر قسم کے لوگ، ناپاک ذہنیت کے لوگ، کہ خدا کہاں ہے، ان کی مدد کیوں نہیں کرتا، کیوں مدد نہیں کرتا اللہ ان کی. اور وہی تم پر دنیا کھلی ہے، ابھی بلڈنگیں کھلی ہوئی ہیں، پلازے اور محلات کھلے ہوئے ہیں، پیسہ کھلا ہوا ہے، اس لیے موت کا خوف پیدا ہو گیا. بدقسمتی کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا اس پر ٹوٹ کر محبت کرنا اور موت سے گھبرانا. اور جس وقت بندہ زندگی اور موت کے فاصلوں کو برابر کر دے، یہ طے کر دے کہ موت کے بعد کچھ اور نہیں ہے، پھر موت اس سے بھاگتی ہے. سیدنا حضرت خالد بن ولید کتنی جنگیں لڑی، کتنی جنگیں لڑی، جسم کے کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار کی کٹ نہ لگی ہو، لیکن موت ان کو بستر پہ آئی ہے. تو خیر یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو کسی بھی حالت میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی پریشانی میں دوسرے مسلمان کے لیے بندے کو تسلی کا باعث بننا چاہیے، اس کو مزید غمگین نہیں کرنا چاہیے. یہ بندوں کو بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ رہنا چاہیے. اور اللہ جب اپنے بندے کو پریشان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو تسلی کے ایک مضمون دیتے ہیں، اور اس تسلی کے مضمون میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی زندگی یہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے. دیکھو آپ میں سے، مجھ میں سے، آج 2025 ہے، 2125 کو چھوڑو، 2125 سے بہت دور ہے، چند سالوں کے بعد آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی نہیں ہوگا. ایک نئی دنیا آباد ہو گئی، نیا ماحول ہوگا، نیا نظام ہوگا سارا. اب زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہو جائے گی. 70 صحابہ کے جنازے جب اٹھے نا تو مدینہ طیبہ میں کوحرام مچ گیا. اللہ کے حبیب نے ان قراء صحابہ کی شہادت پر ان کافروں کے لیے بد دعا کی. یہ میں وحی کی باتیں کر رہا ہوں، عقل کی باتیں نہیں ہو رہی ہے. بد دعا کی، 70 صحابہ کے جنازے پڑے گئے.
اللہ کے نبی فجر میں قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، عجیب سا ماحول ہے۔ اس قافلے کے جو کمانڈر ان چیف تھے، جو سالار تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن زید انصاری۔ وہ شہید ہوئے، اور شہادت کی جو وجہ بنی نا، گمسان کی جو جنگ ہوئی، اس کی وجہ یہ بنی کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن زید کو تیر لگا نا، اس تیر کے لگنے سے جب یہ گرے، خون جب چھوٹا نا ان سے، خون کا فوارہ جب پھوٹ پڑا، تو عبداللہ بن زید خون نکلتے وقت کہہ رہا ہے کہ فزت رب الکعبہ، اللہ کی کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی خون دیکھو، جنگ کا ماحول دیکھو، کامیاب ہو گئے ہو۔ باقی صحابہ نے جب یہ کامیابی کا اعلان سنا نا، جھپٹ پڑے وہ بھی، غرض شہید ہو گئے۔ کفار کی باتوں میں نہ ہو، بالکل سیکولر قسم کی ذہنیت کے بس بھی یہ ٹاؤٹ جو ٹی ویوں پر بیٹھے ہوئے ان کی باتیں میں نہ سنو۔ سبحان اللہ، جب شہید ہو گئے تو عبداللہ بن زید کا بیٹا رسول اللہ کی خدمت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ عرض کیا کہ حضور میرے والد شہید ہو گئے، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بہت زیادہ پریشان رہنے لگا ہوں، باپ پر قرض بھی تھا، کیا کروں؟ یہ بچے کا سوال ہے امام الانبیاء سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا وہ سنیں۔ جواب میں فرمایا بھائی بات یہ ہے، معونہ میں جتنے لوگوں نے جہاد کیا تھا وہ سارے شہید ہونے کے بعد ان سب کی ملاقات اللہ سے ہو گئی ہے، اللہ نے ان کو اپنا دیدار دے دیا ہے، لیکن جب تیرے باپ عبداللہ بن زید انصاری کی باری آئی تھی نا، تو اللہ نے بغیر حجاب کے ملاقات کی ان سے۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے، ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جبریل امین آ گئے اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میرا محبوب پیغمبر، جو لوگ میرے نام پر مارے جائیں، جو لوگ میرے نام پر شہید کر دیے جائیں، ان کو میت نہ کہو، ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ کیا کہیں ان کو؟ فرمایا ان کو کہو بل احیاء، وہ زندہ ہو گئے، اور بعض زندگی تک ختم نہیں بلکہ ان کو میرے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور بھئی زندگی تو ختم نہیں ہوئی، ابھی زندگی کفار کی ختم ہو گئی، وہ برباد ہو گئے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ اس کی زندگی بن گئی۔ تو یہ کتنی بڑی تسلی ہے یہ کہ مرے نہیں ہیں۔ تو آزمائشوں پر، پریشانیوں پر، حالات پر اللہ کی طرف سے بھی تسلی اور مخلوق کو بھی تسلی دینی چاہیے۔ غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطین والوں کو یہ تانا بالکل نہ دو کہ تم نے کیوں جنگ چھیڑی ہے کفار کے ساتھ۔ بھائی ہم نے نہیں چھیڑی، ہم نے اپنا دفاع کا حق استعمال کیا ہے، جنگ تو انہوں نے چھیڑی ہے، قبضہ تو وہ کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصی پر قبضہ وہ کرنا چاہتے ہیں، ارض مقدس کو وہ اپنے تحویل میں لینا چاہتے ہیں، یہ تو اپنا حق رکھتے ہیں۔ ادھر ایک چودھری صاحب، ایک ملک صاحب ایک بننے پہ جان مار دیتا ہے اپنی، ایک پنگ ڈنڈی اور ایک انچ پہ جان مار دیتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا غیرتی آدمی ہے، یہ بڑا غیرتی ہے جی، کہ اس نے اپنے باپ دادا کی ایک انچ زمین بھی نہیں دی کسی کو۔
اور ہمارے دیہاتوں میں تو لوگ مثل بیان کرتے ہیں اور تھوڑی سی زمین بیچ دو بھائی، اور کہتے ہو زمین بیچنی ماں بیچنی برابر ہے۔ اس کو اس زمین پر اتنی غیرت ہے، اور جس زمین پر امام الانبیاء نے آ کے نماز پڑھائی، جس زمین کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور جس زمین پر اللہ کے سارے پیغمبر ہو گزرے، اور جس زمین نے قرب قیامت سے پہلے فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے، اس زمین کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ اکیلی فلسطینیوں کی بھی نہیں، وہ تو سارے مسلمانوں کی ہے۔ وہ بیچارے تو ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ میں کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ خدا نخواستہ ہماری طرح کے اس ملک کے مسلمان ہوتے یہ اب تک بک چکے ہوتے، یہ امریکہ اور یہودیوں سے پناہ لے کر اپنا ملک کیا سب کچھ بیچ چکے ہوتے۔ تو اس لیے موجودہ حالات میں ہم اس جہاد میں شامل نہیں ہیں، جا نہیں سکتے، حالات نہیں ہمارے لیے، لیکن کم از کم اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکال کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، اپنے آپ کو خراب نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے تسلی کے الفاظ، تائید کے الفاظ ان تک ہمارے پہنچنے چاہیے، ان تک ہماری دعا پہنچنی چاہیے، ان تک ہماری امداد پہنچنی چاہیے۔ اور وہ اسرائیل جو ناپاک ریاست ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کے نقشے پر دو ملک ایسے ہیں جو نظریے کے طور پہ بنے ہیں، ایک پاکستان ہے اور دوسرا اسرائیل ہے۔ وہ تو ملک نہیں، وہ تو ناجائز قبضہ ہے، لیکن اس قبضے کی جو بنیاد ہے حقیقتاً یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تیار ہوئی تھی۔ پاکستان نظریہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور ان کا نظریہ تھا یہودیت۔ اس بنیاد پہ بنا وہ، اور ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف پاکستان ہے۔ وہ اس اسلامی ریاست کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ یہود کے بڑے منصوبوں میں شامل ہے یہ بات۔ اس لیے آپ فلسطین کی جنگ کو، غزہ کے ماحول کو پرائی جنگ نہ سمجھیں، وہ میری جنگ ہے، وہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ اب اس جہاد کے اندر پہلا درجہ تو جو فتویٰ یہ ہے کہ وہ جہاد امت پر فرض ہے۔ اب فرض کے میں کس درجے میں ہوں اس وقت؟ میری کیا پوزیشن ہے؟ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، میرے پاس وسائل نہیں، اسباب نہیں، حالات نہیں، اور میں ایک ملک ہے جس کے اندر اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہماری فوج جنگ کرے، ہمارے ادارے جنگ کریں، اور مسلمان اس کی پشت پناہی کریں۔ جبکہ ایسی صورت نہیں ہے۔ اب اس وقت دو کام ہم کر سکتے ہیں۔ ایک کام، ہمارے بچے مہینے میں 4-4 ہزار کے پاپڑ کھا جاتے ہیں، 5 ہزار کے، غریب سے غریب آدمی کے بچے بھی پاپڑ کھاتے ہیں، ٹافیاں کھاتے ہیں، انہی کے پیسوں سے تھوڑا کاٹ کے نا ایک تو ان مجاہدین کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرے۔ اور یہ تعاون کا سلسلہ جب چل پڑا نا تو یہود کی بڑی گہری سازشیں ہیں۔ انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا چلا دیا کہ بھائی وہاں امداد پہنچتی نہیں ہے، وہاں امداد نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ کس نے کہا نہیں پہنچتی؟ امداد پہنچ رہی ہے، اللہ کے فضل سے امدادیں پہنچ رہی ہیں، اور امداد وہاں پہنچائی جا رہی ہے، اور اس کی بہت اچھی کارگزاریاں آ رہی ہیں، مستحقین تک پیسے پہنچتے ہیں، اور پہنچانے والے بہت مخلص اور دیانتدار ہاتھ ہیں جو ایک لمحے کے لیے اس امانت کو اپنے پاس رکھنے کو روا نہیں سمجھتے۔ تو کبھی بھی ایسی سوچ نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے ان سے خوب تعاون کریں اور کرتے رہیں، تاکہ قیامت والے دن ہم جب جائیں گے نا اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کم از کم ہم شرمندہ نہ ہو وہاں پر کہ جہاد میں تو ہم شامل نہ ہو سکے تھے، تو کم از کم ہم ان کے ساتھ معاملت نہ کرنے والے گناہ میں شامل نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا معاشی بائیکاٹ، اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہود کی بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہو گئی ہیں۔ یہود اتنا ہوشیار ہے، آپ سارے سمجھدار لوگ ہو، یہود دنیا میں حکومت نہیں کرنا چاہتا، یہودی صدر نہیں بننا چاہتے، وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، ان کی دلچسپی نہیں ہے یہ، کیونکہ صدر بننے میں، وزیر اعظم بننے میں، وزیر بننے میں بڑے بکھیڑے ہیں۔
لوگ روز دروازے کھٹکاتے، بھائی ہماری گلیاں پکی کرو، ہماری نالیاں ٹھیک کرو، ہمارے یہ کام کرو، ہمارے وہ کام کرو۔ انہوں نے آگے کر دیا عیسائیوں کو، معیشت پہ قبضہ کر لیا خود۔ اب یہود کا نظریہ ہے مال بناؤ، مال بناؤ بس۔ اب یہودیت کی تبلیغ بھی نہیں کرتے، یہودی کو اس بات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہودی بن جائے، اور یہودی بن بھی جائے تو اس کو یہود کی مراد حاصل نہیں ہوتی، وہ اپنی نسل بھی اس طرح بڑھانا چاہتا ہے۔ ایک یہودی مر جائے نا، جب یہ جانباز کسی جگہ کارروائی کرتے ہیں، ایک یہودی جب مرتا ہے تو دنیا یہودیت کے اندر صفحہ ماتم بچ جاتی ہے کہ ہمارا ایک یہودی مر گیا، گویا 1,00,000 مسلمانوں کی شہادت سے وہ ایک یہودی کی موت کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ۔ ایک تو یہود کا معاشی بائیکاٹ، یہود کی کوئی جی مسلمانوں کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہودیوں کی کون سی ٹھیک ہیں؟ یہ جتنے آئل وائل استعمال کرتے ہو، چینی شینی استعمال کرتے ہو، سارے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سفید زہر ہے اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، ہم عادی ہو گئے ہیں ان چیزوں کے۔ خالص طیب چیزیں کہیں بھی نہیں ہیں، نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب یہ بات کرنا بھی کوئی بڑی کہ جی یہ بس یہودیوں کی مصنوعات ٹھیک ہوتی ہیں اور ان کی مصنوعات ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے بائیکاٹ کریں، آپ کے مہینے کے گھر کا جو راشن آتا ہے اس کے متبادل جتنی چیزیں ہیں وہ ساری استعمال کریں، اور یہود کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ ایک یہ ہمارا حق، اور ان کے ساتھ مالی معاملت، دو باتیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم ایسا کام کریں گے نا تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، اللہ کی نصرت ہوگی، اور ان تک ہمارا یہ محبت کا پیغام پہنچے گا کہ یہ لوگ ہماری وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ دنیا کے مسلم حکمران سب بے حسی اور بے غیرتی کا شکار ہوئے، لیکن غزہ کے مسلمان ساری امت کے مسلمانوں سے بہت خوش ہیں، اور پاکستان سے بہت زیادہ خوش ہیں، پاکستان سے بہت خوش ہیں، کیونکہ پالیسی ساز ادارے تو اور ہوتے ہیں، تو مسلمان چھوٹوں کو تو کوئی پالیسیوں کو پتہ نہیں کہ یہ بڑے لوگ کیا طے کرتے ہیں، وہ تو جذبہ ایمانی رکھتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں، دلیری رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس موقع پر ان کی تسلی کا یہی ایک سامان ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ سے مخاطب ہوا تھا پڑھی تھی، اس میں رسول اللہ کو ایک غم آیا تھا، اس غم کی تسلی کا مضمون اللہ نے بھیجا تھا، وہ میں دو باتیں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، نرینہ اولاد رسول اللہ کی فوت ہوئی، آپ کی اولاد نہیں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، 4 بیٹے۔ تو کسی کو خدا اگر نرینہ اولاد نہ دے نا، بیٹے نہ دے، تو وہ بدقسمت نہ شمار کرے اپنے آپ کو کہ میں بڑا کو محروم ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نرینہ اولاد نہیں دی، جب آپ کیا چاہتے تو کیا نہیں مل سکتا تھا۔ نرینہ اولاد نہیں آپ کی، اور صدمہ آپ کو کیسے ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم آپ کا بیٹا 18 مہینے کا ہوتا ہے، اور 18 مہینے کی عمر گھر میں جس بچے کی ہوتی ہے، اور وہ بچہ پورے گھر کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، ہر کوئی اس کے لاڈ پیار کرتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے۔ اب اللہ کے محبوب اس کو اپنی گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں، گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں، سیدنا ابراہیم تڑپنا شروع ہو گئے۔ موت کا عمل شروع ہو گیا۔ جب آپ فوت ہو گئے نا، اللہ کے نبی نے رونا شروع کیا، آپ کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو نکلنا شروع ہو گئے، غمگین ہو گئے آپ۔ اب ایک طرف آپ کا یہ غم، دوسری طرف کفار میں سے ایک شخص گزر کے کہتا ہے کہ اگر آپ خدا کے پیغمبر ہوتے تو آپ کے بیٹے مرتے۔ کتنی سخت بات ہے یہ۔ اب بجائے تسلی دینے کے اور پریشان کیا آپ کو، اور آپ رو کے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم تیری جدائی سے میں آج بہت غمگین ہوں، تیری وجہ سے میں آج بہت غمگین ہوں۔ تو میری اگر بات آپ نے شروع میں سمجھ آئی ہو نا کہ کوئی آدمی غمگین رہے، پریشان رہے کسی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے میرے ساتھ، میں اکیلے کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہ آزمائشیں، پریشانیاں تو نبیوں پر بھی آئی ہیں۔
اور یہ آزمائش پریشانی خدا کی ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں رفع درجات کی وجہ ہے۔ اور ہمارے سامنے ایک اور زندگی ہے، اللہ اس زندگی میں اونچا مقام دینے والے ہیں۔ اب آپ پریشان ہیں تو اللہ نے آپ کو تسلی دی۔ تسلی میں کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، میرا محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ہم نے آپ کو، کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر کا ایک جامع معنی ہے جہان کی ساری عزتیں ہم نے آپ کے نام کر دی، خیر کثیر عطا کر دی، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دی۔ کون سی حوض کوثر؟ فرمایا جس سے ایک بار جنتی پانی پیئیں گے قیامت تک کا سارا زمانہ، جنت کا سارا زمانہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، غم دیا تم کو، ہم قلب و جگر دیتے ہیں، ہم خار کے بدلے میں غنچہ تر دیتے ہیں۔ پہلے آگ لگا جاتے ہیں آ کر سینے میں، پھر بجھانے کو دیدہ تر دیتے ہیں۔ پریشانی دی ہے، غم دیا ہے، لیکن بدلے میں دیا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اب قیامت تک آنے والا مؤذن، اس کی اذان مکمل نہیں جب تک محبوب پیغمبر تیرا نام نہیں لے گا، اس کی نماز مکمل نہیں جب تک تیرا نام نہیں لے گا، اس کی عبادات قبول نہیں جب تک آپ کا نام نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، کتنا مقام دیا؟ میں خدا ہوں، تو مصطفیٰ ہے، مجھ پہ خدائی ختم، تجھ پہ مصطفیٰ ختم، میرے بغیر خدا کوئی نہیں، تیرے بغیر مصطفیٰ کوئی نہیں، یہ سارا مقام تجھے میں نے اس غم کے بدلے میں دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اتنی بڑی شان۔ اب آپ سے میں کیا چاہتا ہوں؟ فصل لربک، اب اہمیت دیکھیے، فصل لربک، بس آپ نماز پڑھیے میرے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، اور جن ظالموں نے آپ کو ابتر کہا ہے کہ آپ کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، آپ کی تو نسل ختم ہو گئی، قیامت تک ان کفار کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم آپ کی روحانی اور معنوی اولاد کو اتنا عام کر دیں گے کہ قیامت تک وہ آپ کے پس پشت بھی آپ پر جانوار کرنے کو تیار رہیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یاد کریں اس کو، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کا معنی ساری خیریں آپ کی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، میرا محبوب پیغمبر ذرا پیچھے جاؤ، یتیم تو رل جاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ کیا کیا کہانیاں گزرتی ہیں، ہم نے تو آپ کو ٹھکانہ بھی دیا، ہم نے آپ کو عزت بھی بخشی، اور ہر آنے والے دن کی سعادت ہم نے آپ کے نام کی۔ اب کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک، آپ نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے، بس یہ دو باتیں بھی خیال رکھیں، نماز کا بھی خیال رکھیں، اور قربانی آنے والی ہے، قربانی کے لیے بھی ذہنی طور پر ابھی سے تیار ہوں، زندگی رہی تو اگلے جمعہ اس پہ بات کروں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت